वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासिर साहब, एक जाने बुलंदो बांग दावे ठहरे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की कि हमारे जो जंग के अहदाफ थे वो हमने हासिल कर लिए। अगर इसमें कोई सदाकत है तो जो मुआहिदा हो रहा है उसकी राह में खुद ही वो बार बार रुकावटें भी क्यों हायल कर रहे हैं? यही एक सबसे इश्यूज ऐसे हैं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो हर रोज़ तकरीबन कम अज़ कम ना हो तो कोई 5 से 8 जो उनके ट्रुथ सोशल है उनका प्लेटफॉर्म, उधर वो ट्वीट तो करते ही करते हैं। तो और उसमें बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस भी होती हैं। कभी वो ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 8 ख़वातीन को हमारे कहने पर सज़ाए मौत नहीं दी, और दूसरी जानिब वो फिर ये भी कहते हैं कि हम ईरान पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ वो ईरान को खरी खरी सुना भी देते हैं। तो कुछ समझ नहीं आता कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, आपका जो पहला सवाल था ना कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब शुरू होगा, अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें ख़बर ये भी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर एक मुख्तसर से वफ़द के साथ इस्लामाबाद आज किसी वक्त भी आ सकते हैं। सही। तो देखिए, इससे पाकिस्तान ने चूँकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे वज़ीर ख़ारजा की अपने ईरान के जो काउंटर पार्ट हैं अब्बास अराग़ची, उनके साथ बात हुई, और फिर फील्ड मार्शल की बात भी हुई ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ। तो इससे ही तासुर देखिए ना, पाकिस्तान अभी भी कितना एक्टिव है इन तमाम मामलात में। तो अगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ जाते हैं और तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो ये एक तासुर है कि जी, या इससे कम से कम हम ये इन्फर कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ भी इन टच है और अमेरिका के साथ भी इन टच है, और हमारी कोशिश यही है कि जिस कदर जल्द हो दूसरा राउंड हो जाए। बिल्कुल। अब दूसरा राउंड देखिए क्या उसमें क्या चीज़ें होंगी, पहले भी हम कहीं ना कहीं इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक तो देखिए, लोगों को समझ नहीं आता कि जी ईरान ने तो पहले कह दिया था कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, तो फिर बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि जी हमने ईरान को एटमी कुव्वत बनने नहीं देना, हम उसको न्यूक्लियर वेपन्स हमें नहीं देने। मामला ये नहीं है। JCPOA जो 2015 का जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उसमें तमाम चीज़ें तय पा गई थी, लेकिन असल मामला ईरान की कमिटमेंट का नहीं है। असल मामला जो है एनरिचमेंट का है, असल मामला। सही। क्योंकि ईरान वो अपना जो हक़ है उसको हासिल है, जिस तरह बाकी ममालिक है, उसको वो गिव अप नहीं करना चाहता एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि ईरान पाकिस्तान के इसरार पर शायद 5 साल 10 साल के लिए यूनिलैटरल मॉरिटोरियम लगा दे, लेकिन असल वजह जो है वही यही है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ख्याल है कि अब जो हम डील करने जा रहे हैं ये JCPO की तरह ना हो, क्योंकि उन्होंने भी तो दिखाना है ना अमरीकियों को या दुनिया भर को कि हमें वही डील नहीं कर रहा जो 2015 की थी। मैंने ईरान से बेहतर डील ली है या बेहतर चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं। पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि ये है कि ईरान विल गिव अप इट्स राइट टू एनरिचमेंट फॉर एवर। ये ईरान तैयार नहीं है। अब कुछ उनको माली इमदाद देने के चक्रों में भी है, कोई 5 बिलियन कहता है, कोई $10 बिलियन की बात कर रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ईरान का जो दूसरा दौर अगर हो सकता है, जिस तरह मैंने पहले भी कई इशारा किया था मुंतहा कि प्रेसिडेंट अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है ना, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश ये होगी वो खुद उस पर दस्तखत करें। जिस किस्म के वो शख्स हैं, तो वो मुमकिन है कि JD वैंस पहले आ जाएं, कुछ एग्रीमेंट बन जाए, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाएं। तो अगला जो है ना, मैं कहूँगा कि 11 से 12-13 मई जो है वो काफ़ी क्रूशल ये टाइम पीरियड है, आज से लेकर 10 मई तक। सही। इसमें अगर आप देखिए तो बुनियाद मरसूस की फर्स्ट एनिवर्सरी भी आएगी, और काफ़ी चीज़ें हैं। फिर 12 मई को भारत ने एटमी धमाके भी किए थे 1998 में, पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया था। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने चीन जाना है। 14-15 को उनका स्टेट विजिट है चीन का, और वो बड़ा अहम विजिट है। तो मेरी असेसमेंट ये है कि चीन जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ईरान के साथ। उसमें तमाम चीज़ें तय नहीं होंगी, लेकिन जो बुनियादी इश्यूज हैं वो तय हो जाएंगे। ख़ास तौर पर एनरिचमेंट की जो बात है वो तय हो जाएगी, क्या वो 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए मुअत्तल कर रहा है ईरान। फिर उसके बाद दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात आएगी, उसमें ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रीओपन कर देगा। क्या सीज़ फायर के दौरान तो ईरान ने रीओपन कर ही दिया था ना, कोई ऐसा इशू नहीं था ईरान के लिए। अमेरिका के अलबत्ता इशू है कि वो किस तरह वॉरशिप को विड्रॉ, जो वॉरशिप्स उसकी हैं उनको विड्रॉ करे।
اب کیا دنیا یہ تسلیم کرے گی کہ ایران اس پہ اپنا ٹول پلازا بنا دے, ٹول بوتھ بنا دے اپنا ہارموز میں, اور وہاں سے لوگوں کو چارج کرنا شروع کر دے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لاء تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا, ورنہ آپ سارے دنیا میں اسٹریٹ آف ملاکا ہو یا اسٹریٹ آف تائیوان ہو, ہر جگہ پھر یہ بوتھ بن جائیں گے ٹول کے. تو پھر جو ایک ٹرانزٹ پیسیج, جو انوسنٹ پیسیج کا جو معاملہ ہے, جو یو این کنونشن آن دا لا آف دا سی میں جس کی جو پروویژن ہے خاص, وہ آبویسلی وہ کمپرومائز ہوتا ہے. لیکن ایران بضد ہے کہ اب وہ یا تو ہمیں وار ریپریشنز ہیں, آپ نقصانات جو ہوئے ہیں, جو تباہی آپ نے پہنچائی ہے, یا تو وہ کریں یا پھر ہم اس سے اپنا کام پورا کریں گے. اور کچھ میرے خیال میں ایک شپ جو ٹینکر اس نے تو دے بھی دیے ایران کو جو ٹول تھا جی. تو یہ بھی اب ایک نیا پریسیڈنٹ تو پڑ رہا ہے, لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے گلف آف عمان میں, یہ ٹینیبل نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے لانگ ٹرم میں, کہ ایران امریکہ, یہ بھی یاد رہے کہ ابنائے ہارموز میں جو ہے نا معاملہ, امریکہ نے محدود کیا ہوا ایران کی پورٹس تک. صحیح. باقی شپس کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا صرف کہنا یہ ہے کہ جو ایران کی پورٹس ہیں وہاں سے نہ شپس جائیں, ان کی طرف جائیں نہ وہاں سے آئیں. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے, اور پہلے تو یہ ایگری ہو گیا تھا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی کہیں کہہ دیا وائٹ ہاؤس میں کہ جی بات میں مجھے خیال آیا کہ ہم یہ کیوں نہ ایران کی پورٹ سے پابندی لگا دیں. اس طرح تو ایران کو تقریباً ڈیلی بنیادوں پر $450 ملین کا خسارہ ہوگا, کیونکہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا نا ایران. تو انہوں نے صرف ایرانین جو پورٹس ہیں ان پہ بلاکیٹ کیا ہوا ہے. اب ایران کے لیے مسئلہ تو ہے, کیونکہ ایران کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے ٹوٹل وہ تقریباً 90 ملین ایٹ اے گیون ٹائم بیرل کی ہے. اب ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے. اب اگر یہ 90 ملین ایکسپورٹ نہیں کرتے اور ایران میں ہی رہتا ہے, تو پھر آبویسلی وہ پروڈکشن اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر پروڈکشن میں کچھ معاملہ خراب ہو تو پھر وہ جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی کنٹینیوس جو ہے نا ان کو جاری رکھنا پڑتا ہے اس فیسلٹیز کو. تو یہ سارے انٹر لنکڈ معاملات ہیں. اب ایران کے جو امریکہ کے جو اہداف ہیں وہ تو اب پورے ہونے والے نہیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں لگتا یہی ہے کہ شکست ہو گئی ہے, نہ رجیم چینج ہو سکی. وہ ٹھیک ہے, باتیں کرتے ہیں رجیم چینج ہو گئی. ہمیں مشتبہ خامنائی کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ وہ بھی کافی زخمی ہوئے ہیں ایک اسٹرائک میں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے, اور کوئی فشرز بھی نظر نہیں آتے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ایران چونکہ فیصلہ نہیں کر پا رہا, اب لیڈرشپ چونکہ نہیں ہے مشتبہ خامنائی کی, تو سارا کنسنسس بیسڈ معاملہ ہے, تو اس وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا. جو ڈیسیشن لینے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. اگر عباس عراشی پاکستان آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی چیزیں ساری انٹیکٹ ہیں. بالکل. تو ایک تو رجیم چینج کا معاملہ ختم ہو گیا. اچھا, ایران کی انریچمنٹ فیسلٹی وہ ایران گیو اپ نہیں کرے گا, اور اس وقت تک گیو اپ نہیں کرے گا, کچھ عرصے کے لیے تو کر سکتا ہے نا, لیکن پرماننٹلی نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ جو انریچ یورینیم کا معاملہ ہے وہ بھی کہیں ملبے میں دبا ہوا ہے نیچے کہیں, وہ بھی امریکہ نہیں لے سکتا, وہ نہ دے گا ایران امریکہ کو. تو جو اور پھر جو ہے 3 بنیادی جو معاملات ہیں وہ تو جس سے یہ ساری جنگ شروع ہوئی تھی, شروع میں اگر آپ دیکھیے یہی 3 اہداف تھے نا, کہ ایران کو ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بننے دیں گے, انریچ نہیں کرنے دیں گے, اور رجیم چینج پہلی بات تھی. وہ سارے اہداف تو نہیں ہوئے نا. اب تو ساری کھیل ہے, کبھی اسٹریٹ آف ہارموز آ جاتا ہے, یہ سارے بعد کے ایشوز ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ایران امریکہ تو چاہتا ہے کہ کوئی فیس سیور ملے, اس لیے وہ پاکستان کو بھی تک انگیج کیا. ان کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان فیل ہو گیا, کامیاب نہیں ہوا, تو پھر ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کو دیکھیے, ایران نے اپنی رجیم کو بھی انٹیکٹ کر لیا, وہ اور بھی تیار ہیں قربانیاں دینے کے لیے. ان کو کوئی مسئلہ میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو اس وقت اگر آپ دیکھیے تو ایک تخمینے کے مطابق تو ان کو پچھلے جو ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس میں 435 بلکہ اس سے بھی زیادہ کافی نقصان ہوا ہے. $9 بلین کا نقصان ہو گیا ابھی تک ایران کو ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق, اور تقریباً 7 سے 8% لوگ ان ایمپلائڈ بھی ہو گئے ہیں. تو یہ کافی ایک پریشر تو ہے, اکنامک پریشر تو ایران پہ ہے. لیکن چونکہ ایران کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگریشن ہے,
ٹھیک ہے. بالکل. تو اب انہوں نے مقابلہ تو اس کا کرنا ہی ہے نا, انہوں نے سرنڈر تو نہیں کرنا, اور ایران قوم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح سرنڈر کر لے. اینڈ اٹس بین ایئرز کہ وہ آلریڈی کر بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں ایبسولوٹلی. تو دونوں, لیکن ایران یہ بھی نہیں چاہے کہ مزید تباہی پھیلے, مزید ڈسٹرکشن ہو. ان کو بھی کوئی راستہ چاہیے, اور پاکستان کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل. تو پاکستان اس وقت ایک بڑی اہم پوزیشن میں ہے, اور وہ دیکھیے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈکلیئر کریں کون وار جیت گیا کون وار, ہم پرائیویٹلی تو کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی جانب سے پوزیشنز بڑی کلیئر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کو فیس سیور مل جائے, ایک ایسا بیلنسڈ ایگریمنٹ سامنے آئے جو کہ دونوں سائڈ سے کنسرنس کو ایڈریس کرے. لیکن مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہوئی, یورپین یونین نے ایک نیا وہ قصہ چھیڑ دیا کہ جی دیکھیے ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ جو انٹینجیبل چیزیں ہیں, مثال کے طور پر جو ایران کے پاس نیوکلیئر نو ہاؤ ہے, اس کو بھی ہم نے لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ایران میں ہیں ان پہ بھی پابندیاں لگانی اور میک شور کرنا ہے کہ وہ ایران میں نہ رہیں, یا اگر ایران میں ہیں تو ان کو نظر بند رکھنا ہے. اس قسم کی باتیں, مطلب یہ نیا قصہ سامنے آ گیا ہے. مطلب ایک چیز اگر آپ نے سیکھ لی ہے, لرنڈ کین ناٹ بی ان لرنڈ. مطلب کوشچن یہ ہے کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا, لیکن ایران نے ایک کمٹمنٹ آپ کو دی ہوئی ہے, IAEA کے تحت تمام ویریفیکیشن کا میکنزم بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر اب یورپین یونین کو نیا ایک قصہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی, خاص طور پہ اس موقع پہ جب کہ یا جو میڈیشن ایک بڑے حساس اس فیز میں داخل ہو رہی ہے. اس پہ اس چیز کا انحصار ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور یہ سارے حالات تو ایران کے موقف کو مزید مضبوط کرتے ہیں کہ آپ بالکل, مطلب جو NPT میں بھی اس کے رائٹس ہیں اس پہ بھی آپ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. سو باسی صاحب, حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے روس اور بھارت کے مابین, اس کی ڈیٹیل ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اس پر تبصرہ بھی لیں گے باسی صاحب کا ایک مختصر وقفے کے بعد.